اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 304 میں طواف کے دیگر واجبات بیان کیے جائیں گے۔ افعال عمرہ پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں طواف کی تفصیلات بیان ہو رہی ہیں، تو طواف کے واجبات تفصیل سے بیان کیے جائیں گے۔ طواف کے چکر کو حجر اسود پہ ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ طواف میں خانہ کعبہ کو بائیں جانب قرار دینے کا حکم ہے۔ متعلقہ مسائل اور فروعات کا تذکرہ ہوگا، متعلقہ روایات اور احادیث، عبارت کی تشریح اور تطبیق اور متعلقہ فقہی آراء اور نظریات بھی پیش کیے جائیں گے۔ واجبات طواف میں سے تیسرا ہے کہ اس کے ہر چکر کو حجر اسود پر ختم کرے۔ اس کا یہ معنی ہے کہ جب اس کا ایک چکر حجر اسود پر ختم ہو تو اس کے مقابلے میں اسی طرح قرار پائے جس طرح حجر اسود سے ابتدا کرتے ہوئے وہ اس کے مقابلے میں تھا۔ اور واجبات طواف میں سے چوتھا ہے کہ طواف کرتے وقت خانہ کعبہ کو بائیں طرف قرار دے، یعنی طواف کے تمام چکروں میں مکمل طور پر خانہ کعبہ کو اپنے بائیں طرف قرار دے۔ اگر اس کے برعکس طواف کرے تو پھر اس کا طواف باطل ہوگا، چونکہ شریعت نے جو اس کا طریقہ معین کیا ہے اس کی مخالفت کرنے سے عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ اس طرح اگر اس کے بعض حالات میں ایسا کرے، ولو ایک قدم بھی وہ اس کے طریقہ کے مطابق انجام نہ دے، مثال کے طور پر حجر اسود کی طرف رخ کر کے انجام دے یا حجر اسود کی طرف پشت کر کے انجام دے اس کے خطوات اور چکر کو، تو یہ باطل ہوگا۔ یا مثلا اس کو دائیں طرف قرار دے خانہ کعبہ کو طواف میں، تو یہ باطل ہوگا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں والختم به بأن يحاذيه في آخر شوطه كما ابتدأ اولا لیکمل الشوط من غیر زیادت ولا نقصان۔ اور طواف کے چکر کو حجر اسود کے بالمقابل ختم کرنا چاہیے، یعنی آپ حجر اسود کے مقابلے میں قرار پائے، کما ابتدا اولا، جیسا کہ اپنے چکر کی ابتدا حجر اسود سے کی تھی اور اس کے مقابل میں قرار پایا تھا۔ لیکمل الشوط من غیر زیادت ولا نقصان، تاکہ طواف کا چکر بغیر اضافے اور کمی کے مکمل ہو جائے۔ جہاں سے شروع کیا ہے وہیں پر آ کر ختم کرے گا تو یہ ایک چکر مکمل ہوگا، اور اسی طرح 7 چکر ہوتے ہیں۔ وَجَعْلُ الْبَيْتِ عَلَى يَسَارِهِ، اور واجب ہے طواف کی حالت میں، طواف کی حالت میں خانہ کعبہ کو اپنے بائیں جانب قرار دے۔ فلو استقبلہ بوجہہ او ظہرہ او جعلہ علی یمینہ ولو فی خطوۃ منہ بطل، اگر طواف کی حالت میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرے یا اس کی طرف پشت کرے یا خانہ کعبہ کو طواف کی حالت میں دائیں طرف قرار دے، اگرچہ ایک قدم میں بھی ہو تو اس سے طواف باطل ہو جائے گا، چونکہ شرعی طریقہ کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ والطواف بینه وبین المقام حیث هو الآن مراعیا لتلك النسبة من جميع الجهات فلو خرج عنها ولو قليلا بطل، وتحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه وإن جعلناه خارجا من البيت۔ واجبات طواف میں سے 5واں یہ ہے کہ طواف کو خانہ کعبہ کی تمام اطراف میں خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنے فاصلے سے انجام دے، یعنی طواف کرنے والے اور خانہ کعبہ کے درمیان ہر طرف سے جو فاصلہ ہے وہ کعبہ اور مقام ابراہیم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کہ یہ فاصلہ تقریباً 26 ذراع ہے جو کہ 13 میٹر کے مساوی ہوتا ہے، مگر ایک طرف سے یہاں پر حجر اسماعیل ہے، چونکہ واجب ہے طواف میں کہ حجر اسماعیل کو مطاف میں داخل کرے اور اس کے بھی گرد طواف کرے اور اس کے اندر داخل نہ ہو،
تو اس لحاظ سے اگر حجر اسماعیل کی طرف سے بھی 26 ذراع باہر گئے تو یہ اس طرف سے فاصلہ تقریباً دگنا ہو جائے گا، چونکہ حجر اسماعیل کا کعبے سے فاصلہ 20 ذراع ہے جو کہ 10 میٹر بنتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ 26 ذراع کو دیوار حجر سے شمار کریں گے تو یہ فاصلہ طواف کرنے کی جگہ کا کعبہ سے یہ 46 ذراع بن جائے گا۔ تو نتیجتاً حجر اسماعیل کی طرف سے اس کو مزید دور ہونا پڑے گا کعبے سے، تو یہ انڈے کی شکل میں اس کا دائرہ بنے گا، بالکل وہ گول دائرہ نہیں بنے گا۔ لیکن دوسرے کچھ فقہا ہیں جیسا کہ مسالک میں احتمال دیا ہے کہ حجر اسماعیل کی طرف سے بھی کعبے سے فاصلہ شمار کرنا چاہیے، حجر اسماعیل سے فاصلہ شمار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس صورت میں چونکہ حجر اسماعیل کا کعبے سے فاصلہ 20 ذراع ہے تو 6 ذراع اور ملائیں گے تو پھر یہ 26 ذراع بن جائیں گے، اور حجر اسماعیل کے باہر سے 6 ذراع بنیں گے، اور حجر اسماعیل سے فاصلہ فقط 6 ذراع کا ہوگا۔ تو اس نظریہ کی بنیاد پر طواف کرنے والے کو حجر اسماعیل کی دیوار سے 6 ذراع سے زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس کا طواف باطل ہو جائے گا۔ فرمایا والطواف بینہ وبین المقام حیث هو الآن مراعیا لتلک النسبۃ من جمیع الجہات۔ پانچواں واجب یہ ہے کہ طواف خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان جو اب فاصلہ ہے اس فاصلے جتنا اس کا طواف کرنے کا فاصلہ ہونا چاہیے، جبکہ مقام ابراہیم کا فاصلہ خانہ کعبہ سے 26 ذراع یعنی 13 میٹر ہے۔ اب اس مقام کو شیشے کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے اور اس کے اندر ایک پتھر موجود ہے جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں کے نشان ہیں۔ مشہور روایت کی بنیاد پر جب آپ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو اس پر کھڑے ہوئے تھے، اور بعض نے کہا ہے کہ اس پر نماز پڑھی اور عبادت کی تھی، یا لوگوں کو دعوت کرتے تھے اسی کے اوپر کھڑے ہو کر، اور اس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ حیث هو الآن سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر وہ اب موجود ہے۔ تو جیسا کہ بیان کیا گیا کہ تعمیر کعبہ کے وقت بعض اقوال کی بنیاد پر حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، اور اس زمانے میں وہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب تھا، پھر لوگوں نے اس کو وہاں سے اس جگہ پہ لگا دیا جہاں پہ اب ہے، اور نبی اکرم کے بعد اس کو خانہ کعبہ کے قریب پہنچا دیا گیا تھا، اور پھر بعد میں بعض آراء کی بنیاد پر اسے اب والی جگہ پہ نصب کر دیا گیا۔ تو شہید ثانی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر وہ اب ہے، یعنی شہید اول اور فقہا نے خانہ کعبہ اور مقام کے درمیان جو موجودہ فاصلہ ہے اس کو معیار قرار دینا ہے، نہ نبی اکرم کے دور کا کہ اس وقت تو خانہ کعبہ کے بالکل قریب واقع تھا۔ مراعیا لتلک النسبۃ من جمیع الجہات، یہ حال بن رہا ہے در حالانکہ اس فاصلے کو لحاظ کیا جائے خانہ کعبہ کی تمام اطراف میں، یعنی طواف کرنے والا خانہ کعبہ کی تمام اطراف میں اتنے فاصلے پر موجود رہے۔ فلو خرج عنها ولو قلیلا بطل، پس اگر اس فاصلے سے زیادہ دور گیا اگرچہ کم ہی ہو تو اس کا طواف باطل ہو جائے گا۔ وَتُحْتَسَبُ الْمَسَافَةُ مِنْ جِهَةِ الْحِجْرِ مِنْ خَارِجِهِ وَإِنْ جَعَلْنَاهُ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ، اور حجر اسماعیل کی طرف سے اس مسافت اور فاصلے کو جو 26 ذراع ہے تو حجر اسماعیل کے باہر سے حساب کیا جائے، نہ خود خانہ کعبہ سے اس کو شمار کیا جائے۔ تو اگر اس کو حجر اسماعیل سے باہر سے 26 ذراع کیا جائے تو خود حجر اسماعیل کا فاصلہ کعبے تک 20 ذراع ہے، تو یہ 46 ذراع کا فاصلہ بن جائے گا، تو حجر اسماعیل کی طرف سے یہ فاصلہ تقریباً 2 برابر ہو جاتا ہے۔ حجر گود کو کہتے ہیں، اور اس سے وہ فضا مراد ہے جو خانہ کعبہ اور دیوار حجری کے درمیان والا علاقہ مراد ہے کہ جس میں حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ گرامی ہاجرہ اور کچھ انبیاء دفن ہیں۔ اگرچہ کہ ہم اس کو خانہ کعبہ سے خارج قرار دیں تو بھی فاصلہ 26 ذراع کا اس سے شمار کیا جانا ہے۔
چونکہ فقہائے شیعہ میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا ہجر اسماعیل خانہ کعبہ کا جز ہے یا اس سے خارج ہے۔ اگر ہجر اسماعیل کو خانہ کعبہ کا جز قرار دیں تو بلا اشکال پھر جو وہ فاصلہ شمار کرنا ہے 26 ذراع کا، وہ ہجر اسماعیل کی دیوار سے باہر سے شمار کریں گے، چونکہ اس صورت میں تو خود خانہ کعبہ سے ہی ہم نے فاصلہ شمار کرنا تھا، اور یہ ہجر اسماعیل بھی خانہ کعبہ میں داخل ہے تو پھر اس سے باہر شمار کریں گے۔ لیکن اگر اس کو خانہ کعبہ سے باہر شمار کریں، یعنی ہجر اسماعیل کو خانہ کعبہ کا جز قرار نہ دے، تو اس صورت میں بھی فاصلہ جو ہے وہ ہجر اسماعیل کے باہر سے قرار دینا ہے اور اس 26 ذراع کو شمار کرنا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہجر کو اپنے طواف والے حصے کے اندر قرار دینا ہے اور اس کے باہر طواف کرنا ہے، یہ بھی واجبات میں سے ہے، تو پھر بھی ہجر اسماعیل سے 26 ذراع کو شمار کرنا چاہیے۔ والظاہر ان المراد بالمقام نفس الصخرۃ لا ما علیہ من البناء ترجیحا للاستعمال الشرعی علی العرف لو ثبت۔ فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد خود وہ پتھر ہے، نہ کہ اس کے اوپر جو عمارت بنائی گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ عمارت نے بھی کافی جگہ گھیری ہوئی ہے، تو اگر ہم اس عمارت کی دیوار سے فاصلے کو کریں گے تو اور مقدار بنے گی، اگر خود پتھر سے اس کو شمار کریں گے تو اور مقدار بنے گی، تو خود پتھر سے اس فاصلے کو شمار کرنا ہے، کیوں؟ تاکہ استعمال شرعی کو استعمال عرفی پر ترجیح دیں۔ استعمال شرعی تو خود اسی پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جبکہ استعمال عرفی میں اس کے اوپر جو عمارت بنی ہوئی ہے اس کو بھی مقام ابراہیم میں شمار کیا جاتا ہے۔ لو ثابت میں ضمیر استعمال شرعی کی طرف جا رہی ہے، اگر استعمال شرعی ثابت ہو جائے تو وہ خود پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور اس کے اوپر بنی ہوئی جو دیوار ہے یا اس کے اوپر جو بنی ہوئی عمارت ہے اس کو وہ مقام ابراہیم شمار نہیں کرتے، تو فاصلے کا معیار بھی خود پتھر ہوگا۔ واجبات طواف میں سے نیت پر گفتگو ہو چکی ہے اور حجر اسود سے اس کو شروع کرنا چاہیے، اس کی بھی دلیل بیان ہو چکی ہے، اور فرمایا تھا کہ حجر اسود کے مقابلے میں ابتدا میں قرار پائے اگرچہ ظن اور گمان کے تحت بھی ہو۔ علامہ ہلی اور ان کے تابعین اس نظریے کے قائل ہیں۔ صاحب جواہر فرماتے ہیں لم نعرف شیئا من ذلک لمن سبق العلامہ، یہاں تک کہ فرمایا لا دلیل علیہ بل ظاہر الادلۃ خلافہ، پھر فرمایا بل ظاہر المدارک والریاض وغیرہما عدم اعتبار محل الابتداء، فلو ابتدا مثلا بآخر الحجر کان له الختم باولہ لعلہ لصدق انہ ابتدا بالحجر وختم به۔ صاحب جواہر فرماتے ہیں کہ علامہ سے پہلے اتنی دقت ہم نے کہیں نہیں دیکھی اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، ظاہر ادلہ ان کے خلاف ہیں۔ مدارک اور ریاض المسائل اور دوسرے محققین فقہاء سے منقول ہے کہ اگر آخر حجر اسود سے شروع کرے تو اس کے ابتدا میں ختم کر سکتا ہے، یعنی وہ محل ابتدا کو شرط قرار نہیں دیتے، چونکہ عرفی طور پر صدق کرتا ہے کہ اس نے حجر اسود سے شروع کیا ہے اور اس پر ختم کیا ہے، اور یہی نظریہ بہتر ہے، یعنی سینسی اور ریاضی کے تحت اس کو سینٹی میٹر میں شمار کرنا نہیں ہوتا، بلکہ عرفی طور پر شمار ہو کہ اس نے حجر اسود سے ابتدا کی ہے، شوط کی اور چکر کی، اور اسی پر ختم کرے تو کافی ہے۔ اور یہ ایک مسئلہ بتایا تھا کہ ابتدائے نیت طواف میں اگر حجر اسود کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو تو یہ نبی اکرم کی پیروی ہوتی ہے، مطابعت ہوتی ہے، تو اس کے لیے دلیل ہے محمد بن مسلم کی روایت سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول حدثنی ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف علی راحلتہ واستلم الحجر بمحجته وسعى عليها بين الصفا والمروہ وسائل الشیعہ باب کاسی ابواب طواف حدیث دوم، یعنی امام باقر علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا میرے والد گرامی نے بیان کیا نبی اکرم نے اپنی سواری پر طواف کیا اور حجر اسود کا بوسہ لیا اور صفا اور مروہ کے درمیان بھی سعی آپ نے
اپنی سواری پر. اور اس حکم کی دلیل روایات صحیح معاویہ بن عمار صحابات امام صادق علیہ السلام سے اذا دنوت من الحجر الاسود فارفع يديك واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسأل الله ان يتقبل منك ثم استلم الحجر وقبله فإن لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك وإن لم تستطع ان تستلمه بيدك فأشر إليه. وسائل الشیعہ باب 12 ابواب الطواف میں حدیث اول. جب حجر اسود کے قریب ہو تو اپنے ہاتھ بلند کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو، نبی اکرم پر درود بھیجو اور اللہ سے قبولیت کی دعا کرو اور حجر اسود کا بوسہ لو. اگر اس کا بوسہ نہ لے سکو منہ سے تو پھر ہاتھ سے اس کو مس کرو، اگر اس طرح بھی نہ کر سکو تو اشارہ کرو. ابو بصیر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے اذا دخلت المسجد الحرام فامشي حتى تدنو من الحجر الاسود فتستقبل وتقول الحمد للہ الذی ہدانا لہذا. جب مسجد الحرام میں داخل ہو تو جاؤ حجر اسود کے قریب اور اس کے رخ کھڑے ہو جاؤ اور یہ دعا پڑھو الحمد للہ الذی ہدانا. فقہائے شیعہ کے نزدیک اس سے حجر اسود کے رخ ہونے کو مستحب مراد لیا گیا ہے، چونکہ روایات اس پر دلالت کرتی ہیں. حماد بن عثمان کی روایت ان رجلا اتى ابا عبد الله علیہ السلام في الطواف فقال ما تقول في استلام الحجر فقال استلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما أراك استلمته قال أكره أن أوذي ضعيفا أو أتأذى فقال قد زعمت ان رسول اللہ استلمه فقال بلا ولكن كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأوه عرفوا له حقا وانا فلا يعرفون لي حقی. وسائل الشیعہ باب 16 ابواب طواف حدیث 8. ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا طواف کے وقت اور کہا کہ حجر اسود کے بوسے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نبی اکرم نے اس کا بوسہ لیا ہے. تو اس نے عرض کی کہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا آپ نے اس کا بوسہ لیا ہو. تو امام نے فرمایا میں کسی ضعیف کو اذیت نہیں کرنا چاہتا، اس وجہ سے میں نے اس کا بوسہ نہیں لیا چونکہ رش زیادہ ہے. اس نے کہا کہ آپ نے تو کہا کہ نبی اکرم نے اس کا بوسہ لیا تھا. تو امام نے فرمایا ہاں میں نے فرمایا ہے، لیکن نبی اکرم کو جب دیکھتے تھے تو آپ کا لحاظ کرتے تھے، لیکن ہمارے حق کو لوگ نہیں پہچانتے. اور جہاں تک طواف کے وقت خانہ کعبہ کو بائیں جانب قرار دینا ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں. سید المدارک نے فرمایا ہے استدل علیہ بفعل النبی وهو المستفاد من مجموع اخبار طواف، یعنی اس کے لیے نبی اکرم کے فعل اور سیرت سے استفادہ کیا جاتا ہے اور یہی روایات طواف کے مجموعہ سے بھی استفادہ ہوتا ہے. اور اختتام بھی چکر کا حجر اسود پہ کرنا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں. صحیح معاویہ بن عمار بھی اس پر دلالت کرتی ہے من اختصر فی الحجر الطواف فلیعد طوافہ من الحجر الاسود. جو شخص اپنے طواف کو حجر اسماعیل سے مختصر کرے تو اسے دوبارہ حجر اسود سے اپنا طواف مکمل کرنا چاہیے. وسائل الشیعہ باب 31 ابواب طواف میں اسی طرح اور بھی روایات ہیں، اور اس میں جو اختلاف پایا جاتا ہے کہ عرفاً ختم کرنا کافی ہے یا تمام بدن کو دقت عقلی اور فلسفی اور ریاضی کے تحت اس کے مقابل قرار دینا چاہیے، تو اس میں جو اختلاف ہے وہ پہلے بیان ہو چکا ہے. اور طواف کی حالت میں خانہ کعبہ کو بائیں قرار دینا چاہیے، تو اس کے لیے دلیل نبی اکرم کی سیرت ہے. مجموعہ اخبار سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، تو اس کی مخالفت کرنے سے باطل ہو جائے گا، پھر اس کا تکرار کرنا پڑے گا. کان طائفا بغیر البیت بمنزلۃ من طاف بالمسجد لانه طاف فی غیر حد ولا طواف له. اس روایت کا معنی یہ ہے کہ میں نے امام سے سوال کیا طواف کی حد کیا ہے خانہ کعبہ کے گرد کہ اس سے خارج ہو تو وہ طواف کرنے والا شمار نہ ہوگا. فرمایا لوگ نبی اکرم کے زمانے میں خانہ کعبہ اور مقام کا طواف کرتے تھے، اور آج تم خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان والے فاصلے سے طواف کرو. تو یہ وہ حد ہے کہ جس کو اگر کوئی
تجاوز کرے تو وہ طواف کرنے والا شمار نہیں ہوتا۔ آج اور پہلے بھی یہی حد تھی۔ مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان والے فاصلے کو لحاظ کرنا چاہیے۔ جو طواف میں اس سے زیادہ دور ہو جائے تو پھر وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے والا شمار نہیں ہوگا، وہ ایسے ہوگا جس نے مسجد کا طواف کیا ہے، کیونکہ اس نے طواف کی حد کا لحاظ نہیں کیا، اس کا طواف شمار نہیں ہوگا۔ وسائل وشیہ باب 28 ابواب طواف حدیث اول ہے۔